رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفجر صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام قابل صدحہ تکریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب کاظمی عزیزہ مجدہ، محترم برادر مکرم صاحبزادہ سید عبدالرحمن شاہ صاحب کاظمی، محترم مجاہد اہل سنت سید شہباز حیدر شاہ صاحب گولڑوی، محترم سید نادر حبیب شاہ صاحب، محترم سید غلام محی الدین کاظمی شاہ صاحب، جملہ سادات کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس گاؤں میں گاؤں کے تمام تر مکینان محبت جو ہیں ان کی معاونت کے ساتھ اور ان کی شراکت کے ساتھ عظیم الشان اور روح پرور محفل جو ہے انعقاد پذیر ہے. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے برکات کا ذریعہ بنائے. چونکہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہے اور ابھی قبلہ عبدالرحمن شاہ صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد کی سب سے بڑی دلیل جس کتاب کو بنا کے دنیا کو دے دیا ہے اسے قرآن کہتے ہیں. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا اور قرآن مجید کو پڑھیے گا. ایک تصور لوگ دیتے ہیں اور دینے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش کرتے ہیں. تصور یہ دیتے ہیں کہ وصال کے بعد ولادت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ جن کا وصال ہو گیا اب ان کی ولادت کے چرچے کیوں کرتے ہیں؟ اب قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے گا، ان سے یہ سوال کیجئے گا کہ بتائیے گا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذکر ولادت کیا ہے اور جب قرآن پاک اترا تھا اللہ نے وہ ذکر اپنے محبوب کو سنایا، وہ ذکر محبوب کو بھیجا، تو کیا اللہ نے اپنے محبوب کو وصال موسیٰ کا ذکر زیادہ سنایا یا ولادت موسیٰ کا ذکر زیادہ؟ مزاج قرآنی کیا ہے؟ مزاج قرآنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت وہ ذات جانتی علیم بذات صدور. جب قرآن اترا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو رو جو اختلاف روایات ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 2500 سال گزر چکے، بعض کہتے ہیں 3000 سال گزر چکے. یہ تو کنفرم ہے نا کہ وفات ہو چکی تھی. اللہ کے پیغمبر کی وفات کے 100 سال کے بعد
ان کی ولادت کا ذکر کرنا، ان کی امی کا ذکر کرنا، ان کے بچپن کا ذکر کرنا، ان کے دودھ پینے کا ذکر کرنا، یہ قرآن کا مزاج ہے کہ وصال پیغمبر کے بعد بھی چرچا میلاد کا ہوا کرتا ہے، چرچا میلاد کا ہوتا ہے، ذکر میلاد کا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے نہ صرف ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک اٹھائیے، یہ تو چلو پیغمبر ہے، اللہ خیر پیغمبر کا میلاد بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری سورہ مبارکہ جسے سورہ آل عمران کہتے ہیں، ایک فیملی کے نام پہ سورت ہے، خاندان کے نام پہ سورت ہے۔ اور چونکہ سادات تشریف فرما ہے، ضمناً ایک بات کر دوں، اللہ نے قرآن مجید میں فیملی کا ذکر بھی کیا ہے، ماشاءاللہ خاندانوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس میں بھی اللہ نے مراتب رکھے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک کو پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، آل عمران کا ذکر کیا، آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، وہ جو تابوت سکینہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ آل موسیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے، آل ہارون کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے آل موسیٰ کا ذکر بھی قرآن میں کیا، آل ہارون کا ذکر بھی کیا، لیکن ذکر قرآن تک رکھا۔ جب نمازوں کی باری آتی ہے نا، 5 نمازوں میں 2 خاندانوں کا نام آتا ہے، ایک کو آل ابراہیم کہتے ہیں، ایک کو آل محمد کہا جاتا ہے، ایک کو آل ابراہیم اور ایک آل محمد کہتے ہیں۔ اچھا اس سے بھی ایک بڑا درجہ، جہاں نمازوں کا معاملہ آیا تو 2 فیملیز کو رکھا، اور جب معاملہ جو ہے وجوب محبت کا آتا ہے، فرضیت مودت کا آتا ہے، پھر وہاں کس کا ذکر کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذکر بھی کرتا ہے، وہ خاندانوں کے چرچے بھی کرتا ہے، لیکن جس خاندان کی محبت کو اس نے واجب قرار دے دیا ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے، انہیں آل مصطفیٰ کہتے ہیں، انہیں آل مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ یہ علماء سے بھی سنتے ہیں کہ صحن کعبہ میں ایک ممبر لگایا گیا تھا، جو ممبر آج بھی موجود ہے، وہ ممبر مٹنے نہیں دیا گیا، مٹانے والوں نے بہت کچھ مٹا دیا لیکن ممبر قائم ہے۔ اس ممبر پر نبی کی آمد کی دعا مانگی جائے، اللہ اسے مٹنے دیتا نہیں ہے۔ جب مقام کو مٹنے نہیں دیتا تو بتائیے گا صاحب خیر الانام کے ذکر کو کیسے مٹنے دے گا؟ اچھا اس ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، جو بات کر کے میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اب اس آیت کی روشنی میں قبلہ شاہ صاحب بزرگ میں تشریف فرمائے، طالب کون تھا، مطلوب کون تھا؟ ماشاءاللہ کیا بات۔ طالب کو خلیل کہتے ہیں، مطلوب کو حبیب کہا جاتا ہے۔ طالب کا نام ابراہیم ہے، طلب کیا کیا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میری نسل میں مصطفیٰ کریم کو بھیج دیا جائے۔ سادہ باتوں میں، اور مجھے گانے والوں کا اشتہار دیکھ کے یقین کریں بڑی دلی فرق محسوس ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے، وسیع القلب شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ یہ محبت اہل سنت میں ضروری ہے، اللہ اس کو مزید استقامت اور استحکام نصیب فرمائے۔ عرض کر رہا کہ ایک طالب ایک مطلوب ہے، طالب کو ابراہیم کہتے اور مطلوب کو ذات مصطفیٰ کہتے۔ اچھا مجھے بتائیے کیا طالب کے نام پر خوشی منائی جاتی کہ نہیں منائی جاتی؟ ہر سال 3 دن آتے ہیں، طالب کے نام پر خوشی منائی جاتی ہے، وہاں مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہیں، ہر کوئی کہتا سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے جن کے طالب کی خوشیاں اللہ قیامت تک قائم رکھے ہوئے ہیں، تو مطلوب کی خوشیوں کا عالم بتائیے کیا؟ مطلوب کا عالم کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ آج کی گفتگو میں دیکھنا یہ فجر کس کو کہتے ہیں، فجر کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے فجر کی نماز، ایک ہے فجر کا وقت۔ نماز اور وقت کی ترتیب کو دیکھیں گے
تو پہلے وقت آیا یا پہلے نماز؟ کیا بات ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ فرمایا والفجر، قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اوقات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ 3-4 انداز ہے اللہ تعالیٰ کے اوقات کا ذکر کرتا۔ ایک وہ مقام ہے اوقات کا کہ اللہ محض ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس نے دن بنایا اور دن کے بنانے کا مقصد بیان کر دیا۔ اس نے رات بنائی، رات کے بنانے کا مقصد بیان کر دیا۔ اللہ دن کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ رات کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اس ذکر کو مقام مذکوریت کہتے ہیں۔ اللہ محض ذکر کرتا ہے، محض بات کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ ذکر نہیں کرتا بلکہ تعریف کرتا ہے، یعنی کسی وقت کی اللہ تعریف بھی کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وقت کی تعریف آئے، کیا اللہ وقت کی بھی تعریف کرتا ہے؟ تو اگر وقت کی تعریف وہ کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے اس وقت کو مقام ملا ہے اس کی تعریف کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ رات کو عزت والی رات کون قرار دے رہا ہے؟ راتوں کی عزت کی بات کون؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور صرف لیلۃ القدر کی اللہ نے عزت بیان نہیں فرمائی بلکہ ساتھ فضیلت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا مالک پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکہ، اس کی یادیں بھی ہیں، اس کی محبتیں بھی ہیں۔ جب یہ رات آتی ہے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ کون اترتا ہے؟ ملائکہ بھی اترتے ہیں، جبرائیل بھی اترتا ہے۔ کب اترتا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ اچھا لیلۃ القدر میں ہوا کیا تھا؟ قرآن اترا۔ کیا ہوا؟ قرآن اترا۔ اب دوبارہ قرآن اترے گا نہیں، قرآن اتر چکا ہے، وحی کا سلسلہ ختم، حضور کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رب نے رکھا ہوا ہے، یہ سلسلہ وحی کا انقطاع ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ قرآن اترے گا نہیں۔ لیلۃ القدر میں قرآن اترا، دوبارہ اترے گا نہیں، لیکن لیلۃ القدر آتی رہے گی۔ قرآن اترے گا نہیں لیکن لیلۃ القدر ہر سال آتی رہے گی، ہر سال آئے گی، قیامت تک آئے گی، قیامت تک آتی رہے گی۔ اچھا اگر قیامت تک لیلۃ القدر نے آنا ہے نا تو لیلۃ القدر میں آتا کون کون ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے بھی آتے ہیں، پر روح جبرائیل بھی آتا ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، ہر سال جبرائیل بھی آتا ہے، ہر سال فرشتے بھی آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ہر سال جبرائیل آتا ہے، کیا کرنے آتا ہے؟ جبرائیل امین کیا کرنے آتے ہیں؟ پہلے بھی آتے تھے مقصد کا کلام لے کے آنا، پہلے بھی آتے تھے مقصد کا قرآن لے کے آنا، پہلے بھی آتے تھے، پہلے آنے کا مقصد کا کلام لانا۔ اب کلام نہیں لاتے، اب سلام لے کے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، پہلے کلام لے کے آتے تھے، اب سلام لے کے آتے ہیں۔ جن پر کلام لاتے تھے انہیں ذات محمد کہتے ہیں، اور جن کے لیے سلام لے کے آتا ہے اسے امت محمد کہا جاتا ہے، انہیں امت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جبرائیل آتا ہے، کلام بھی لے کے سلام بھی۔ اچھا اب سوال بنتا ہے ہر سال فرشتے آتے ہیں، یہ تو قرآن کے لیے آتے ہیں، کیا صاحب قرآن کے لیے بھی آتے کہ نہیں؟ کیا مصطفیٰ کریم کے لیے فرشتے آتے کہ نہیں آتے؟ ترمذی کی اتھینٹک حدیث ہے، اور حدیث کیا ہے؟ ہر روز، ہر سال نہیں، ہر روز 2 چکر لگتے ہیں، 2 جلوس آتے ہیں، اور آتے بھی عرش سے ہیں، بھیجتا بھی اللہ ہے۔ 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک بار جو آ جائے پھر موقع نہیں ملتا۔ سرکار دے متینے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے، اس کا
مطلب یہ ہوا لیلۃ القدر میں ایک بار آتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے لیے روز آیا کرتے ہیں۔ اگر آسمانوں سے فرشتے جلوس لے کے آ سکتے ہیں تو کیا زمین والوں کا حق نہیں بنتا؟ زمین والوں کا حق نہیں بنتا؟ اہل زمین کا حق نہیں بنتا؟ اللہ نے گویا فیصلہ کر دیا ہے زمین والے تم آؤ نہ آؤ ہم نے انتظام کر رکھے، ہم نے انتظام کر رکھے۔ والفجر، اچھا پھر دیکھیے دو درجے، ایک درجے کو مذکوریت کہتے ہیں، اللہ محض ذکر کرتا ہے، ایک درجے کو درجہ مقبولیت کہتے ہیں، اللہ نے مقبول کر دیا ہے۔ اچھا ایک درجے کو درجہ منصوبیت کہتے ہیں، بعض ہستیوں کے ساتھ کچھ دن منصوب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، یہ قرآن ہے، قرآن سلام اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوا، سلام اس دن پر جس دن میرے یحییٰ پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مقتدی کے ولادت پر سلامیہ اللہ دے رہا ہے تو بتائیے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دن منسوب ہو گیا حضرت یحییٰ کے ساتھ۔ ایک ہوتی سنت خدا، ایک ہوتی سنت انبیاء، دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ جب یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ادھر سے سلام آیا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، سلام اس دن پر جس دن میرا یحییٰ دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے آپ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت، سلام اس دن پر جس دن میں آیا۔ مطلب یہ ہوا یہ مقتدی ہے، اور مقتدی کیسے؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھیے گا۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد کے چرچے علماء تشریف فرمائے، میں تو علماء کے جوڑے سیدھے کرنے والا ہوں، میں صرف جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو تو دو بنیادی وجوہات ہیں۔ میلاد کا چرچا کیوں کرتے ہو؟ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ کوئی نبی پاک کو خدا نہ سمجھے، کوئی خدا نہ سمجھے۔ بار بار جب یہ ذکر ہوگا حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں، جب پیدائش کا ذکر جو ہے دھوم مچا دے گا تو شرک کی جڑیں اکھڑ جائے گی اور پیغام عام ہوگا پیدا ہونے والا خالق نہیں ہوتا، مخلوق ہوا کرتا ہے۔ میلاد کیوں مناتے؟ کوئی حضور کو خدا، اور نمبر دوسرا بھی بتا دوں، نمبر ایک کہ کوئی خدا نہ سمجھے، اور نمبر دو کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے، اپنے جیسا نہ سمجھے۔ پیدا ہر کوئی ہوتا ہے، تیری پیدائش کی خبر دائیاں دیتی ہے، مگر میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جس کی خبر اللہ کے نبی دیتے رہے تھے۔ قرآن مجید پڑھیے گا، ہر پیغمبر کے دو اصول تھے۔ آدم علیہ السلام سے قبل جتنے نبی گزرے ان کے دو ہی پیغام تھے، دو بنیادی میسیجز تھے، دو ہی خبریں تھیں۔ ہر نبی دو خبریں دیتا، ایک خبر کا تعلق توحید کے ساتھ تھا اور ایک خبر کا تعلق آمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ ہر پیغمبر یہ خبریں دیتا گیا کہ اللہ ایک ہے، حضور آ رہے ہیں۔ آدم نے خبر دی اللہ ایک ہے، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ ابراہیم خبر دیتے ہیں اللہ ایک ہے، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے خبر دی اللہ ایک ہے، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ قرآن پڑھیے گا 16واں پارہ پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بن کے آیا ہوں۔ اور 28واں پارہ پڑھ کے دیکھیے سورہ صف کی آیت نمبر 6 فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد۔ ادھر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ادھر اللہ کا بندہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے بعد احمد آنے والا ہے۔ ہر پیغمبر نے دو پیغام دیے، تو وقت کی نسبت ہو جائے اللہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تین درجے ہو گئے، مذکوریت، مقبولیت اور منصوریت۔ ایک درجہ محبوبیت کا، درجہ
محبوبیت کا اب یہاں ذکر نہیں چلے گا، معاملہ اونچا ہے، اب یہاں مقبولیت بھی نہیں، معاملہ اس سے بھی اونچا ہے، منصوبیت نہیں اس سے بھی اونچا ہے، اب یہاں قسمیں چلے گی۔ اٹھائے گا کون اور کس کے لیے اٹھائے گا؟ اٹھانے والا خدا ہے، اور جس کے لیے اٹھائی گئی اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زندہ باد۔ اس کا مطلب یہ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، کیا بات ہے، جس سبحانی گھڑی چمکتے ہیں اس سے لفروز ساتھ پلا کسی اسلام میں انشاءاللہ، لیکن پہلے فجر کی تفسیر سنیے گا۔ فجر کی تفسیر کیا کیا ہے؟ والفجر، سونیا قسم ہے فجر کی۔ اچھا بات نے کہا یہاں جی فجر کی نماز مراد ہے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ اب یہ جو کمال کی بات ہے نا، یہ فجر کی جو صورت ہے نا، یہ مکی صورت ہے۔ ماشاءاللہ، کون سی صورت ہے جی؟ صورت مکی ہے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اگر یہ صورت نازل ہوتی مدینے میں تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ صورت مراد ہے نماز فجر کی، لیکن یہ صورت مکے میں ہوتی، اور نماز کب ملی؟ جب آقا علیہ السلام 51 سال کی عمر میں عرش پہ جاتے ہیں معراج میں، اللہ نے 5 نمازوں کو تحفہ عطا کیا، اور 5 نمازیں آتی ہیں، حضور لے کے آتے ہیں، 5 نمازیں آتی ہیں۔ اچھا 5 نمازوں کے حوالے سے بھی اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی شرح معانی الآثار میں لکھتے ہیں کہ یہ 5 جو نمازیں ہیں نا، ان کے پیچھے بھی یادیں رکھی ہوئی اللہ نے۔ فجر کا وقت تھا، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، آپ نے شکر کے طور پر 2 رکعتیں ادا فرمائی، اللہ نے وہ 2 رکعتیں امت محمد کی فجر کو بنا دیا، نماز کی صورت عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت شکریہ ادا ہو رہا تھا، شکریہ ادا ہوا تھا کس بات کا؟ اے اللہ تو نے مجھے معاف فرما دیا ہے، میری توبہ قبول کر لی ہے، فجر کا وقت ہو، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا توبہ قبول کیسے ہوئی؟ وجہ قبولیت کون بنا؟ سبب قبولیت کون بنا؟ لما اقترف آدم الخطیہ فقال آدم یا ربی انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما غفرت لی، قال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ میں نے تو اسے تخلیق نہیں ابھی فرمایا، ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا، ظہور بشریت نہیں ہوا، جب یہ بات ہوئی نا قال آدم، آدم نے عرض کیا انکا قد خلقتنی بیدکا ونفخت فی من روحکا ورفعت راسی فرعیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ابھی قبلہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حضرت آدم نے صرف حضور کا نام نہیں سنا دیکھا بلکہ مقام بھی دیکھا تھا، نام محمد کا مقام خاتم النبیین تھا۔ اچھا یہاں ایک بات یاد کر دوں، ختم نبوت کی بات کر دوں، علماء تشریف فرمائے بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات، ایمان افروز بات۔ اب اکثر آپ یہ آیت سنتے رہتے ہیں جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 30 نمبر آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کبھی اس آیت کی ترتیب دیکھیں، کیا رنگ ہے ترتیب۔ آیت کا اینڈ، اس پہ ہمارے ایک دوست نے پی ایچ ڈی کر رہے خواتین میں آیت کہ آیت کا اینڈ کیوں ہوتا ہے اور اینڈ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں، یعنی جو اس آیت کا اللہ اینڈ کرتا ہے نا، آخری الفاظ کی حکمت کیا ہوتی ہے۔ اچھا آیت کا اینڈ ہو رہا ہے، شروع میں آیت میں ذکر مصطفیٰ، اینڈ کہاں پہ؟ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ بات ختم نبوت کی ہو رہی تھی، اینڈ کس کے ذکر پہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے ذکر پہ۔ اچھا سابقہ آیت کو بھی دیکھیے گا، اور وہ کیا ہے؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔
ادھر فرمایا وکفا باللہ حسیبا، پھر شروع ہوتا ما کان محمد، اچھا ادھر وکفا باللہ حسیبا، ادھر وکان اللہ بکل شیء علیما، کیا پہرا ہے یہ ختم نبوت پر پہرا ہے، درمیان میں ذکر ہے ختم نبوت کا، ادھر بھی صفت باری تعالیٰ ہے، ادھر بھی صفت باری تعالیٰ ہے، ادھر شان حسیبیت ہے، ادھر شان علیمیت ہے، اعلان کر دیا میرے محبوب کی ختم نبوت کا پہلا شروع کس نے کیا ہے، آغاز کس نے کیا ہے، ادھر جس کی شان ہو ادھر جس کی شان ہو، الوہی تحفظ کے پردوں میں جس شان کو رب نے رکھا ہے اسے شان ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ الوہی تحفظ ہے، الوہی تحفظ، یہ ختم نبوت کا پہرا ہے، یہ ختم نبوت کا پہرا ہے، یہ ختم نبوت کا پہرا ہے۔ اللہ نے ادھر بھی اپنا نام رکھا اور ادھر بھی اپنا نام رکھا، والفجر، فرما قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اچھا اب فجر کا معنی کیا ہے؟ فجر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جب امام راغب نے اس فجر کا معنی بیان کیا، فرمایا شک الشیء شکن واسعا، یا شکن وسیعا بھی کہا کہ کسی چیز کا پھوٹنا، اور پھوٹنا اس طرح کہ اس سے وسعتیں نکلے، اتنی وسعتیں ہوں جس کی حد ہی کوئی نہ ہے، ایسی چیز کا شک ہونا۔ قرآن مجید کو پڑھیے گا، پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ، لفظ فجر بھی یاد رکھنا ہے، لَمَا يَتَفَجَّرُ، جب وہ پھٹتے ہیں مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے چشم نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ شق ہوتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اس کا مطلب یہ ہوا پتھر پھٹے تو نہریں جاری ہوتی ہیں، لیکن یہاں کس کے شک ہونے کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ کون سی فجر ہے جس کے شک کا اللہ ذکر کر رہا ہے؟ اس کے پھٹنے سے دنیا میں ظاہر کیا ہوا تھا، یاد رکھیے گا، جس کے شک سے دنیا کائنات میں نور محمدی ظاہر ہوا، اس فجر کو فجر نور کہا جاتا ہے۔ اچھا اب آئیے گا، آپ پوچھیں گے کیسے؟ یہ میرے سامنے علماء کرام کی جو تفاسیر ہے اور پھر تابعین کی تفاسیر، فرمایا کہ فجر کا معنی کیا ہے؟ ابن عطا فرماتے ہیں ان الفجر محمد، لوگوں فجر اور کوئی نہیں ہے، فجر ذات مصطفیٰ ہے۔ کیسے؟ لِأَنَّ مِنْهُ تَفَجَّرَ الْإِيمَانِ، جن سے ایمان کے چشمے پھوٹے ہو، اس فجر کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایمان جس کو بھی ملا ہے اس کی اولین وجہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تو ہم، عام انسان تو عام انسان، پڑھیے آیت میثاق کو، اللہ فرماتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کی ارواح کو جمع کیا، اور جمع کر کے کیا فرمایا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ دو لفظ میں آپ پیش کرنے لگا ہوں کیونکہ آج کی جو محفل ہے اس کا ٹائٹل دو طرح کا ہے، میلاد بھی ہے اور ختم نبوت بھی ہے۔ دو لفظ، شاہ صاحب لفظ کون سے؟ جاءکم رسول، اس حصے میں آمد کا ذکر ہے، ماشاءاللہ، مصدقن اس میں ختم نبوت کا ذکر ہے۔ جاءکم کا معنی آنے والا ہے، آئے گا، آئے گا، ہم بھی کہتے ہیں آئے گا بھئی، آئے گا۔ یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا ہوگا اور کب لگایا؟ جاءکم، ہر پیغمبر کی روح سے اللہ مخاطب ہے، اے پیغمبروں سن لو، میرا مصطفیٰ آئے گا، میرا مصطفیٰ آئے گا۔ اور کس شان سے گا؟ مصدقن، تصدیق کرنے کے لیے۔ اچھا تصدیق کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس میں دو کوالٹی ضرور ہونی چاہیے، دو صفات اس کے اندر ضرور ہونے چاہیے۔ دیکھیں گڑھ میں اگر کسی بندے نے شناختی کارڈ بنوانا ہو، ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن کروانی ہو، اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ پہلے تصدیق کروائے۔ جب تصدیق کروائے گا تو تصدیق کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کے پاس جا کے تصدیق کروائے، اس کے پاس یعنی تصدیق کروانے والے کا علم ضروری ہے۔ یہاں کا بندہ ہو اور گڑھ کا ہو، بندہ شور کوٹ میں چلا جائے، جا کے کہہ دی تصدیق تے کر دیو، وہ کہے میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں،
تو تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اچھا اب تصدیق کے لیے جب علم کا ہونا ضروری ہے، بندہ سوچتا ہے چلو علم ہے، اپنے گھر سے نکلا باہر دکان پہ چلا گیا، کہا چاچا جی تسی مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا میں تو تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں. اچھا بڑی جان پہچان ہے، پھر تصدیق تو کر دینا، سائن تو کر دینا. میں کہا میں نہیں کروں گا، میرے پاس علم تو ہے لیکن اختیار کوئی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. دو چیزیں ضروری ہیں تصدیق کے لیے، علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے. عام بندے نے اپنے کاغذ پر سائن کروانے ہوں، تصدیق کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اختیار ہونا ضروری ہے. اب کاغذ ہو آدم کے، تصدیق محمد کاغذ ابراہیم کی ہو، تصدیق مصطفیٰ کی ہو، کاغذ نوح کی ہو، تصدیق مصطفیٰ کی ہو. کاغذ جو ہے ابھی پھر کبھی دیکھیے گا، ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی. آپ ایک حضور کی شان دیکھتے ہیں، هو الاول والآخر. علامہ نے فرمایا نگاہ عشق مستی میں وہی اول. اچھا اول بھی آقا اور آخر بھی آقا. کس اعتبار سے؟ آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں خدمت جناب عالی فلاں فلاں لکھتے ہیں نا، اوپر لکھتے ہیں اور اینڈ پہ سائن کس کے ہوتے ہیں؟ اسی جناب عالی. جو جناب عالی اوپر، اسی کے نیچے اوپر بھی وہی اور نیچے بھی وہی ہے. اوپر تعریف ہو رہی ہے، نیچے تصدیق ہو رہی ہے. تعریف بھی جناب عالی کی اور تصدیق بھی جناب عالی کی. کوئی پوچھے حضور اول کس اعتبار سے ہے، آخر کس اعتبار سے ہے، کہہ دینا تعریف کے زاویے میں کل نبیوں سے پہلے جس کی تعریف کی گئی اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور تصدیق کے اعتبار سے جو سب سے آخر پہ آئے اسے بھی ذات محمد کہا جاتا ہے، اسے بھی ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے بھی ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اب بات دور نہ نکل جائے. والفجر. اچھا پھر دیکھیں فرمایا ان الفجر محمد لأن منہ تفجر الایمان، اس سے ایمان پھوٹا. اب اللہ فرماتا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ. اے پیارے آدم تم نے بھی میرے محبوب پہ ایمان لانا. کیا کمال ہے. یعنی مرکز ایمان کسے بنا دیا، مبدأ ایمان کسے بنا دیا، محور ایمان کسے بنا دیا. کل پیغمبر بھی جن پہ ایمان لا کے کمال کو پہنچے اس کامل ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. منہ تفجر الایمان. اچھا اب دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ والفجر ای صبح النہار، صبح کی آغاز کو بھی فجر کہتے ہیں. اور فجر کیا ہے؟ اول وقت ظہور ضوء الشمس، اور اس کے انقضاء اللیل وہذا الوقت الذی ینشق فیہ النور. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نور ظاہر ہوتا ہے. اچھا فجر دو طرح کی ہے، ایک فجر ایام ہے، ایک فجر کائنات ہے. ایک صبح ایام ہے جو روز دیکھتے ہیں، روز ہم اٹھتے ہیں، صبح شروع ہوتی ہے. ایک روز والی صبح ہے، ایک کائنات کی صبح ہے. ایک صبح ایام ہے اور ایک صبح اول ہے. صبح اول کیسے شروع ہوئی؟ قرآن کہتا ہے والفجر، قسم ہے اس فجر کی جس کے صدقے سے کائنات کی ابتدا ہوئی. جس فجر سے ابتدا کائنات ہوئی ہے اس فجر کو ذات محمد کہا جاتا ہے، اس فجر کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. جس فجر سے، اس لیے میرے آقا فرماتے اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک فجر ایام ہے اور ایک فجر کائنات ہے. فجر ایام کو صبح کی کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کی صبح، اتوار کی صبح، پیر کی صبح، منگل کی صبح، بدھ کی صبح، جمعرات کی صبح، جمعہ کی صبح. لیکن میں جس صبح کی بات کر رہا ہوں، میں جس فجر کی بات کر رہا ہوں، یہ ہفتے کی فجر نہیں ہے. اس وقت ہفتہ بھی نہیں تھا. یہ اتوار کی فجر نہیں ہے. اس وقت اتوار بھی نہ تھا. یہ پیر کی فجر بھی نہیں تھی. اس وقت یہ ایام بھی نہ تھے. جب کچھ بھی نہ تھا اس سے پہلے جو نور پھوٹا تھا اس فجر اول کو ذات محمد کہا جاتا ہے، ذات محمد کہتے ہیں. اور اگلی بات کیا کی؟ فرمایا وَيَنْفَتِحُ لِلضِّيَاءِ الظُّهُورِ وَغَابَتْ ظُلْمُ اللَّيَالِ.
یہ ایسا نور پھوٹا جس سے ظلمتیں ختم ہو گئی تھی، تاریکیاں چھٹ گئی. اور میں نے بات اب کہ تاریکی کیسے چھٹی، تاریکی اس فجر سے کیسے چھٹتی ہے. حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے. ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر. بخت نصر بھی پڑھا جاتا ہے. اب وہ جو بخت نصر تھا اس نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے اعلان کر دیا کہ جو جتنے معبرین ہیں وہ میرے خواب کی تعبیر بتائیں. اگر تعبیر نہ بتائی گئی تو میں سر قلم کر دوں گا. بڑے بڑے معبر کانپ گئے. اس دور کے اندر اللہ کے نبی رہتا تھا، نام دانیال. آپ فرماتے کہ اپنے بادشاہ کو پیغام دو کہ میں خواب بتانے آ رہا ہوں اور تعبیر بھی بتانے آ رہا ہوں. یک نشد دو شد، میں دونوں چیزیں بتاؤں گا. کہ بڑا حیران ہوا. کہا ٹھیک ہے جلدی کیجئے لے کے آئے. جب حضرت دانیال دربار میں داخل ہوئے، جب دربار میں داخل ہوئے، اس کے دربار کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، مگر دانیال آئے سیدھی آئے اور کہا بادشاہ بات کر کیا کروانا ہے. ڈر گیا، کانپ گیا. روب تھا پیغمبر کا، روب تھا اللہ کے نبی کا. اس نے کہا جی کا بات یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. کہا بس تو خاموش ہو جا، خواب بھی میں بتاؤں گا تعبیر بھی میں بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے تجھے تخت چھوڑنا پڑے گا، تخت چھوڑنا پڑے گا. آ گیا نیچے اور پیغمبر کھڑے ہو گئے اوپر. اوپر کھڑے ہو کر منبر پہ کس کا ذکر ہونے لگا ہے، کس کی بات ہونے لگی ہے، کس کا ذکر ہونے لگا ہے. آپ فرماتے بادشاہ سن، جب رات سویا تھا تو نے دیکھا ہر طرف تاریکی ہے، ظلمت کا دور دورہ ہے اور ظلمت کے ماحول میں ایک تارا چمکتا ہے، ایک نور کا آغاز ہوتا ہے. وہ نور بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اتنا بڑھتا گیا کہ جتنی ظلمتیں تھی وہ مغلوب ہو گئی اور اس نور کو رب نے غالب کر دیا. اس نے کہا بالکل یہ خواب ہے، تعبیر کیا ہے. ہمیں سن، ایک دور آئے گا ہر طرف ظلم ہوگا، تاریکی کا دور ہوگا. اس ماحول میں ایک نور چمکے گا جس نور کو نور محمدی کہا جائے گا. اس نور اول کو فجر مصطفیٰ کہتے ہیں. والفجر. اچھا اگلی بات سنیے گا، وہ وجہ کیا ہے یہ بھی امام تسری فرماتے ہیں. وَيَحْتَمِلُ، اس کا ایک احتمال یہ بھی ہے ان یکون المراد من الفجر فجر الیوم، ایک کے نور کی فجر، ایک کے ظہور کی فجر. ایک وہ ظہور نور تھا، ایک ظہور بشریت ہے. ظہور نور کی فجر اور ہے اور ظہور بشریت کی فجر اور اب ظہور بشریت ہونے لگا ہے. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ ان یکون المراد من الفجر فجر الیوم الذی ولد فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ فجر ہے جس فجر میں ولادت محمدی ہو رہی ہے. اچھا اب یہاں جو کمال کی بات سنیے گا، بڑی کمال کی بات، میں پھر اسی طرف بات کو دہرا رہا ہوں. اب جو لوگ کہتے ہیں جی اس فجر سے مراد فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز ہے، تو اب یاد رکھیے جو فجر سورہ فجر ہے نا، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ سورت مکے میں اتری. کہاں اتری تھی؟ مکے میں نازل ہوئی. اور نمازیں جب ملی تو سرکار مکے میں تھے، لیکن کتنی عمر میں؟ 51 سال کی عمر. اب سوال ہے نماز فجر کا حکم پہلے آیا یا سورہ فجر پہلے اتری؟ یہ قابل غور بات ہے، یہ بڑی قابل غور بات. اب یہاں مفسرین کی 4 آراء ہے. کیا کمال کی حکمت اور کیا کمال کی بات. اگر کوئی بندہ یہ کہے نہیں جی اس میں میلاد کتوں آ گیا، یہ تو فجر کی نماز کا معاملہ ہے، اس سے یہ پوچھیے گا بتائیے تفسیر کیا کہتی ہے کہ نماز کا حکم پہلے آیا تھا یا فجر کی صورت پہلے آئی تھی. اگر اس ترتیب کو دیکھیں ایک قول یہ ہے کہ نماز کا حکم پہلے آیا اور 3 اقوال یہ ہے کہ نماز بعد میں اتری ہے فجر والی اور فجر پہلے قرآن پاک کی صورت اتری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو نماز فجر سے پہلے فجر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ فجر کون سی؟ وہ فجر کون سی ہے؟ اس فجر سے مراد کیا ہے؟ کہ نماز آئی بعد میں، نماز کا ذکر آیا بعد میں، نماز کے ذکر سے پہلے بھی اللہ جس فجر کا ذکر کر رہا ہے اس فجر کو فجر محمد کہا جاتا ہے. اب فجر 2 طرح کی ہے. فجر کتنی طرح کی ہے جی؟ 2 طرح کی. ایک فجر ہے عبادت والی،
ایک فجر ہے، ایک فجر ہے ولادت والی، کیا بات ایک فجر ہے ولادت والی. اور یاد رکھیں عبادت بھی ضروری ہے، ذکر ولادت بھی ضروری ہے. روز ہم صبح فجر میں اٹھتے ہیں اور فجر میں اٹھ کے نا ہم دو کام کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور عبادت میں سلام بھی پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. آغاز صبح کرتے ہیں نا، سلام بھی پڑھتے ہیں. شکر خدا کا، آدم علیہ السلام نے بھی شکریہ ادا کیا تھا، ہم بھی شکریہ ادا کرتے. مولا تو نے ہمیں دو طرح کی فجر عطا فرمائی، اگر وہ فجر نہ ہوتی تو یہ فجر بھی نہ ہوتی. اس فجر کے صدقے یہ فجر ملی ہے، اس فجر کے صدقے سے یہ فجر ملی ہے. جس فجر کے صدقے سے نماز فجر ملے، جس فجر کے صدقے سے نماز فجر ملے، اس فجر کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ اللہ نے 5 نمازوں میں سے قسم 2 کی اٹھائی، قسم 2 نمازوں کی اٹھائی، باقی کے 3 کی قسمیں ذکر ہوا ہے. والفجر یا والعصر، حکمت کیا ہے، رات کیا ہے؟ فرمایا والفجر علیال عشر والعصر ان الانسان لفی. 2 نمازوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اہل محبت نے کہا یہ 2 نمازیں وہ ہیں جب ڈیوٹیاں بدلتی ہیں فرشتوں کی. اور کیا کمال کا امام سبکی فرماتے ہیں جب ڈیوٹیاں بدلتی ہیں نا دستے تبدیل ہوتے ہیں. یہ ڈیوٹی بدلتی ہے نا، ایک بدلتے ہوئے اب بدلی کیسے ہوتی ہے؟ عام طور پہ جب دیکھیے نا، بلا تشبیہ بلا مثال، عام طور پہ جب کسی ہاں جو کھڑے ہوتے ہیں گارڈ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو گارڈ ڈیوٹیاں چینج کرتے ہیں، چینج ہوتی ہے، یونیفارم چینج ہوتا ہے. اس چینجنگ کے وقت ہوتا کیا ہے؟ جو فرشتے ڈیوٹی چینج کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ تم بھی درود پاک پڑھو، میں بھی درود پاک پڑھو. ڈیوٹی چینج کرتے وقت دونوں درود و سلام پڑھتے ہیں. درود کے ساتھ ڈیوٹی بدلتی ہے. قیامت تک کے لیے ڈیوٹیاں بدلتے ہوئے جو درود پڑھتے ہیں اس وقت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے لائق قصہ بنا دیا. جب غلاموں کا یہ مقام ہے تو بتائیے جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. ایک فجر ہے ولادت والی، ایک فجر عبادت والی، ایک فجر ہے اعمال والی، ایک فجر ہے جمال والی. ایک فجر ہے اعمال والی. جمال کس کا ہے؟ جمال کس کا؟ آؤ اس فجر کی بات نہ کر دے تھوڑی سی. سیدہ آمنہ سے پوچھیں اے سیدہ بات بتائیے وہ فجر کیسی تھی؟ وہ فجر کیسی تھی؟ جمال کیسا تھا؟ وہ نور کیسا تھا؟ فرماتے کہ وہ فجر جب پھوٹی نا تو خرج منی نور، وہ نور روشن ہوا. اس نور کی روشنی سے کیا ہوا؟ ادا الہا حضور الشام. اتنی روشنی بڑی میں نے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے تھے. ایک وہ فجر کا وقت تھا اور ایک وہ فجر کا وقت تھا. حضرت شفا فرماتی ہے میں بھی ساتھ بیٹھی. اچھا چلو یہ تو اماں جانتے نا، بی بی آمنہ، ساتھ والوں کو بھی اثر مل رہا ہے، نور کی برکتیں مل رہی ہیں. فرماتے اللہ کی عزت کی قسم جب وہ لال میری گودی میں آیا، آقا علیہ السلام نے 7 خواتین کا دودھ پیا ہوا. 3 تو وہ جن کا نام عاتقہ ہے، انا ابن العواتق. حضور فرماتے ہیں میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں. یعنی اس کا مطلب حضور نے 7 خواتین کا دودھ نوش فرمایا. اور علامہ منظور احمد شاہی صاحب نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ جو پہلی بی بی تھی نا جس کی گودی میں حضور تشریف لائے، ان کو حضرت شفا کہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ فرماتی میری گودی میں حضور آئے نا اس فجر کے ویلے میں جب آتے ہیں، صبح کے وقت آتے ہیں، میں نے اپنی گودی میں لیا، مجھ پر سے پردے اٹھا دیے گئے. میں بیٹھی مکے میں تھی، میں نے بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر نور گودی میں آ جائے تو پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. بتاؤ اگر نسبت سے یہ مل رہا ہے تو نور محمد کے بڑے جمال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک فجر ہے، ایک فجر کو فجر مکیہ کہتے ہیں، ایک فجر کو فجر مکہ کہتے ہیں. فجر مکیہ سورت ہے اور فجر مکہ بھی سورت ہے.
ایک صورت سین والی، ایک صورت سواد والی، ٹھیک ہے، دونوں ہی فجر ہیں۔ جو فجر سواد والی ہے وہ کون سی فجر ہے، اور جو فجر سین والی ہے وہ کون سی ہے؟ جو فجر سواد والی ہے اس کا نام کیا ہے؟ جو فجر سین والی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سین والی فجر کو سورت قرآن کہتے ہیں، اور سواد والی فجر کو سورت محمد کہا جاتا ہے۔ سورت محمد کہتے ہیں سواد والی فجر کو۔ یہ کیا فجر پھوٹی تھی؟ آئیے ایک بات عرض کر دوں، فجر پھوٹی اور ایسے پھوٹی کہ سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اس فجر کو تکنے گئے نا، اس فجر کو تکنے جاتی ہیں، اس کی خدمت نوکری کے لیے جاتی ہے، آپ لے کے آئی، جب اپنے علاقے میں لے کے آئی دھوم مچ گئی کہ حلیمہ کے گھر میں کوئی آیا ہے، حلیمہ کے گھر میں کوئی آیا، فجر آ گئی ہے، نور آ گیا ہے۔ ان الفجر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود فجر حضور کی ذات طیبہ ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کو اس کی ایک کزن تھی جس کا نام تھا سلمہ۔ سلمہ نے کہا حلیمہ سنا ہے تیرے گھر میں کوئی لال آیا ہے۔ حلیمہ میرے گھر میں بھی آئی، تیرے گھر میں ایک ہے، میرے گھر میں دو آئی، کاش دعا کے دیکھ تو صحیح نا۔ حلیمہ نے کہا میرے گھر میں جو ایک ہے نا وہ ایک لاکھوں میں ایک ہے، کروڑوں میں ایک ہے، اس کی حاکی کوئی نہیں ہے، میں تیرے لال کیوں دیکھوں؟ اس نے ضد کی، حلیمہ آ کے دیکھ تو صحیح، حلیمہ آ کے دیکھ تو صحیح، ضد کی۔ حلیمہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں، اصرار پر ضد پر حلیمہ دیکھنے چل پڑی۔ جب دیکھے نا مجھے بتائیے جس کی آنکھوں میں فجر مصطفیٰ بس چکی ہو، وہ نور بس چکا ہو، کسی اور کو کیا دیکھے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ایسا نہیں کوئی۔ حضرت ابو قحافہ حضور کے صحابی تھے نا، تو وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے سرکار کو تک لیا، حضور کا جمال دیکھا، ایسا تکا کہ تکتے رہ گئے۔ اب ہوتا یہ تھا لے کے بکریاں جاتے، بکریاں چھوڑ دیتے، حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے۔ چونکہ باپ ان کے فوت ہو چکے تھے، ماں خالہ کے گھر رہتی تھی، خالہ کفیل تھی ان کی، تو خالہ نے اعتراض کر دیا، اے بیٹے تو کیوں جاتا ہے وہاں پہ، نہ جایا کر۔ اس نے کہا خالہ جی میں نے روکی ہوتا، ایک باری تسی بھی آ کے دیکھ لیں، ایک بار آپ بھی دیکھ لیں، ہاں پھر اس کے بعد جو فیصلہ آپ کریں گے میں مجھے منظور، ایک بار تک لیجئے، بس ایک بار دیکھ لیجئے۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو قحافہ اپنی خالہ کو لے کے جب جاتے ہیں نا حضور کی بارگاہ میں، اب خالہ تکتی رہ گئی، تکتی رہ گئی۔ پہلے کہتی تھی ابو قحافہ کیوں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ جب سے جمال محمد تک لیا اب گھر بیٹھی ہوتی بار بار پوچھتی ابو قحافہ جاتا کیوں نہیں ہے، جاتا کیوں نہیں ہے، جاتا کیوں نہیں، بتا دل لگتا تھا یہاں تیرا۔ یہ جمال محمد تھا۔ حلیمہ سعدیہ چل پڑی دیکھنے کے لیے اس کے لال، جب دیکھے نا اس کے لال کہا ٹھیک ہے دیکھیے لیکن بس گزارا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، عرب کے شہزادے میں لے کے آئی ہوں اور حلیمہ نے میری بے عزتی کر دی ہے۔ اب اس نے کہا حلیمہ اچھا یہ معاملہ ہے تو میں نے بھی انتقام لینا، بدلہ لینا ہے، تو نے میرے بچوں کی تعریف نہیں کی، میں تیرے کی تعریف نہیں کروں۔ حلیمہ نے کہا ایک بار آ تو صحیح نا، آ تو صحیح نا، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اب حلیمہ نے کہا چل ابھی چل، جو معاملہ تو نے کل کرنا ہے آج ہی کر کے دیکھ لے، آج ہی کر کے دیکھ لے۔ اب اس کو بھی جلدی تھی بدلہ لینے کی، حلیمہ سے آگے بڑھ گئی، پیچھے حلیمہ نے کہا اڑیے روکتے جا، خیر تے انی جلدی، اس نے کہا بدلہ لینا ہے۔ حلیمہ بھی دل دل میں کہتی جا رہی تھی دیکھوں گی بدلہ لیتی ہے یا بدل جاتی ہے، بدلہ لیتی ہے یا بدل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا آؤ، حلیمہ کی بستی میں چلتے ہیں، حلیمہ کی کٹیا میں چلتے ہیں، حلیمہ کی جھونپڑی میں چلتے ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ پیچھے پیچھے، سلمہ آگے آگے۔ وہ کٹیا جب آتی ہے جہاں حسن کا بادشاہ جلوہ گر تھا، حسن کا شہنشاہ جلوہ گر تھا، حلیمہ سعدیہ بھی پیچھے، سلمہ نے ادنر قدم رکھے، ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے، اوپر سرکار جلوہ افروز سے سفید چادر سے میں لپٹے ہوئے ہیں، اوپر چادر ہے۔ اب ایک قدم اندر تھا، نظر میں حضور کا جلوہ بھی نہیں آیا، بس چادر دیکھی ہے، صرف چادر دیکھی ہے، صرف چادر دیکھی ہے۔ چادر دیکھ کر کہتی ہے
हलीमा तेरा लाल तो नहीं देखा, चादर बड़ी सोनी है, चादर बड़ी सोनी है, हलीमा चादर बड़ी प्यारी है। हलीमा ने कहा तो आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे बढ़ के देख तो सही आगे क्या है। आगे बढ़ती है, बढ़ती गई आगे, और जब बिल्कुल करीब पहुंचती है यूं लगा जैसे सकता तारी हो जाता है। हलीमा से कहती, हलीमा लगता है तेरा शहजादा बड़ा ही सोना है, ये लाल बड़ा ही सोना है। हलीमा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है नजारे की, हिम्मत नहीं है, मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है नजारे की। हलीमा जरा तू ही पर्दा उठा दे, जलवा तू ही दिखा दे। पीछे चुप के खड़ी हो जाती है और यूं टिकटिकी बांधे के इंतजार करे कब पर्दा उठेगा, कब हुस्न पे नकाब होगा। मेरा विजदान कहता है हलीमा धीरे धीरे आगे बढ़ती होगी दिखाने के लिए जलवा, कुछ सियाने फलक भी इंतजार कर रहे होंगे। हलीमा जल्दी कर पर्दा उठा दे, हमारी भी महबूब का जलवा देखना है। आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते वो वक्त आता है जहां जिंदगी की नब्ज थम जाती है, कायनात रुक जाती है, कुल कायनात महबे इंतजार है। हलीमा जल्दी कर, हलीमा जल्दी कर। हलीमा धीरे धीरे अदब के साथ, एहतियात के साथ, तकरीब के साथ, ताज़ीम के साथ आगे हाथ करती है और आहिस्ता से पर्दे को पकड़ा, पकड़ के हटाया। बस हटाने की देर थी, सलमा की चीख निकल जाती है, गिर के बेहोश हो गई। वो जो कदम कदम पे बदले की बात कर रही थी बेहोश पड़ी हुई है। जब होश में आती है ना, हाथ जोड़ती है, हलीमा के कदमों पे दुपट्टा बिछा दिया। हलीमा मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मेरा सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले, मेरे लाल भी ले ले, बदले में अपना लाल तो अता कर, अपना बच्चा तो दे दे। हलीमा ने कहा ना बीबी ना, मुझसे जान मांग ले लेकिन मुस्तफा ना मांगना। मुझे तो कोई जानता न था, पहचानता न था, मेरी क्या हैसियत थी। जब से ये लाल मेरे घर में आया है, मेरा जिक्र अर्श पे भी हो रहा है, फर्श पे भी हो रहा है। अब अगली जो बात हलीमा ने की ना, कमाल कर दिया। और ये बात सेम टू सेम सरकार की अम्मी जान ने भी फरमाई थी, जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी अपने निसाब में शामिल किया हुआ है। हलीमा सादिया ने कहा, सलमा एक वक्त आएगा दुनिया में मैं तो नहीं होगी लेकिन मेरा जिक्र होता रहेगा। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके तो मदनी दा झूला झुलैंदी भी होसे। अब जो किबला शाह साहब की मैयत में मुझे भी वहाँ हाजिर नसीब हुई, अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए। जब बंदा बीबी हलीमा के कब्र पर खड़े होता है ना और कदमों की जानिब खड़े होकर फातिहा पढ़ता है, उसे दो नज़ारे मिलते हैं। नज़ारे क्या मिलते हैं? अगर आंख नीचे होना तो कब्र हलीमा की होती है, अगर आंख उठ जाए तो गुंबद खजरा सामने होता है, गुंबद खजरा सामने होता है। मकसद ये है, ये निस्बतों का सिला है, ये निस्बतों की खैरात है। क़यामत तक के लिए अल्लाह के महबूब ने अपनी अम्मा हलीमा को वो मुकाम बख्शा हुआ है। आज कुछ लोग हलीमा का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं। याद रखिए, इस मुकाम पे माओ के पैर लग जाए ना, इस मकाम पे माओ के पैर लग जाए, अल्लाह क़यामत तक उस पत्थर को सफा मरवा बना देता है। शायर अल्लाह, जहाँ माँ के पैर लग जाए अल्लाह उस पत्थर को मिटने नहीं देता। और जिस माँ की गोदी में दूध पीना ना पीना अलग बात है, मुझे बताइए गोद तो मिली हुई है ना, बताइए ना, गोद तो मिली है। अगर माँ पैर रख दे पत्थर पे, अल्लाह पत्थर का जिक्र मिटने देता नहीं है। और जिसकी गोदी में खुद मोहम्मद मुस्तफा, मुझे इजाजत है, मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूँ। एक हदीस बात है और इससे मैं सरकार की अम्मी जान की बात करने लगा हूँ। हजरत सैयद शबीर शाहबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। ज़ीशान कॉलोनी कमालिया में उनका जलसा हुआ था। सादिक साली साहब उस वक्त मुंतजिम थे, इनका खिताब था, मैं लाइव उनको सुन रहा था। उन्होंने खिताब में बात की, बड़ी कमाल की बात, ये आपको भी वजीफा है किबला शाह साहब की वसातत से। उन्होंने कहा कि जब भी मैं मदीना तैयबा जाता हूँ, मदीना पाक में, तो मैं सीधा कभी भी रोज़ा रसूल पे नहीं
درخت کبھی حضور کے روزے پہ نہیں گیا. میں سامان رکھتا ہوں اپنے کمرے میں ہوٹل میں, سامان رکھ کے گاڑی پکڑتا ہوں اور مقام ابوا پہ چلا جاتا ہوں. جا قبر بی بی آمنہ پاک کی قبر پہ جا کے عرضی پیش کرتا ہوں کہ بی بی جان, دنیا کا اصول ہے کسی کا پتر افسر ہونا افسر اور اس سے کام کروانا ہو, تم ماں کو منا لو نا, بچہ مان جاتا ہے. بابا کو منا لو, بیٹا مان جاتا ہے. بی بی جان, اللہ نے آپ کے پتر کو بڑا مقام بخشا اور میں اب آپ کے پتر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. میرا ایمان ہے کہ شبیر شاہ کی بات رد ہو سکتی ہے لیکن اماں کی بات حضور رد نہیں فرما سکتے. اچھا, اماں کی بات آگے تو ایک حدیث سے بات سن لیجیے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث سے بات. آقا علیہ السلام احد کے میدان میں سرکار کے دندان اقدس پہ تیر لگا تو دانت ٹوٹا نہیں تھا. علماء کی اس پہ بحث کرتے ہیں, دانت ٹوٹا نہیں تھا. اگر دانت ٹوٹ کے گر جائے نا تو ظاہری طور پر عیب پیدا ہوتا ہے, جبکہ میرے آقا کو اللہ نے ظاہر اور باطن میں ہر حوالے سے عیب سے محفوظ رکھا. ایک کنگرا شکستہ ہوا, ایک چھلکا اترا تھا, اہل علم نے اس پہ بحث کی ہے. بہرحال ایک تیر کا ذرہ لگا حضور کے رخسار مقدس پہ تو خون کا قطرہ نکلنے لگا. ایک صحابی کھڑے تھے, نام تھا مالک بن سنان. عرض کیا, سونے حکم دیجئے, میں نوکری کرنا چاہتا ہوں. آقا نے قبول فرما لیا. آگے بڑھتے ہیں, انہوں نے وہ ذرہ جو تھا نکالنا چاہا, خون کا قطرہ نکلا. آپشن دو تھے, یا اگل دیتے یا نگل دیتے. عشق نے کیا کہا ہوگا, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آپ نے نگل لیا, کھوٹ بھر لیا. حضور نے ایک بار موقع فتویٰ جاری کر دیا, من ارادہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. اور یہاں ایک درد اور بتا دوں, یہ مرید والا میں چک نمبر 99 چک اس کا نام ہے, وہاں میں گیا تھا. وہاں ایک بدبخت نے پیپر تقسیم کیے ہوئے تھے کہ حضور کے ماں باپ معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے معاذ اللہ. یاد رکھیے گا, حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے نا, میرے غلام مالک بن سنان کو دیکھ لو. ایک قطرہ پیٹ میں چلا جائے, ایک قطرہ اندر جائے, بندہ جنتی ہے. جس کے اندر خون محمد کا ایک قطرہ چلا جائے وہ تو جنتی ہے. اور جس کے بطن میں 9 مہینے میرا پاک محمد رہا ہوگا, بتاؤ اس ماں کی شان, اس ماں کے مقام کا عالم, اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. وہ درود تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے جان پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو پاہے تمام ہے. اللہ اس فجر مکہ کا واسطہ اور فجر سید آمنہ کے اس فجر کا واسطہ, اس فجر کا صدقہ جس کے صدقے سے تمام انوار دنیا میں آئے. اللہ پاک ہمیں بھی 12 ربیع الاول کی فجر کی محبتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس فجر کا آغاز کریں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے, تاکہ دنیا کو خبر لگے کہ ہم عبادت والے بھی ہیں, ولادت والے, عبادت والے بھی ہیں اور ولادت والے بھی ہیں. میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی نا, اس سے بڑا میرے خیال میں تحفہ اور کوئی نہیں ہوگا. حضور پیدا ہوئے, سرکار جلوہ گر ہوئے. بی بی آمنہ فرماتی میں نے اپنے لال کے ہونٹ حرکت کرتے دیکھے, سجدہ بھی ہو رہا ہے اور ہونٹوں پہ حرکت بھی تھی. کان قریب کیے, امت کے لیے دعائیں ہو رہی. جو نبی اپنی ولادت کے وقت ہمیں نہ بھولے, ہمیں نہ بھولے, ہم ان کی ولادت کیسے بھول سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک قبلہ شاہ صاحب کو سلامتی عمر نصیب فرمائے. محترم شہباز شاہ صاحب